مسلمان تو بی جے پی سے ایک طرح سے دور نہیں ہونا چاہتا، لیکن بی جے پی مسلمان کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ سیکولر پارٹیاں بظاہر ہم سے محبت کا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ بھی ہمارے ہاتھ کوئی بہتر سلوک نہیں کرتا۔ اگر نتیش کمار اور نائیڈو مہربانی نہیں کرتے تو آپ سرکار بھی نہیں بنا پاتے۔ جب بی جے پی نے 1984 میں 2 سیٹیں جیتی تو اس نے یہ طے کر لیا کہ اسے اب مسلمان نہیں چاہیے، مندر چاہیے۔ امروہہ کنور دانش علی جو ہارے ہیں وہ بی جے پی کی وجہ سے نہیں ہارے ہیں، بلکہ اپوزیشن پارٹیوں کے سازشوں کے نتیجے میں ہارے۔ اجودھیا منڈل کی 5 سیٹیں جو ہیں وہ بی جے پی کو نہیں ملی، تو انہوں نے وہاں کے جو سادھو سنت ہیں اپمان کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہارے وہ۔ دیکھیے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، اس الیکشن میں انہوں نے انتہائی صبر، انتہائی تحمل، انتہائی فراست اور بردباری سے کام لیا ہے، اور انہوں نے بلا شبہ بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ شاید بی جے پی کو ووٹ ملتا، یہ بھی بتا دوں آپ کو، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے، لیکن بی جے پی نے خود مسلمان ووٹ کو نظر انداز کیا اور ایک طرح سے ٹھکرایا، اور اس کی بانسواڑہ میں جو وزیر اعظم نے تقریر کی اس میں جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے بات کی، منگل سوتر کو لے کے بات کی، انہوں نے جس طرح سے گھسپیٹیوں کی بات کی، جس طرح انہوں نے زیادہ بچے پیدا کرنے والوں کی بات کی، وہ سب مسلمانوں کے خلاف تھی۔ پھر اس کے بعد وہ ان کا سلسلہ بن گیا، اور انہی کا سلسلہ نہیں بنا بلکہ امیت شاہ اور دوسرے لوگوں نے بھی وہی رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو دینے والے تھے وہ بھی نہیں ان کے ساتھ۔ وزیر اعظم نے بجا طور پہ پسماندہ مسلمانوں کی بات کی تھی، لیکن پسماندگی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ غربت جو ہے، جہالت جو ہے، پسماندگی جو ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، یہ ہمیں مان کے چلنا چاہیے، لیکن وزیر اعظم نے اس کو مذہب کا حوالہ دینا شروع کر دیا، اور پسماندگی کے حوالے سے انہوں نے خود جو مسلمانوں کا ووٹ انہیں ملنے والا تھا اس کو بھی انہوں نے ایک طرح سے پولرائزیشن کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور ہندوؤں کو ایک طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندو بھی گمراہ نہیں، اور اس کی بہترین جو مثال ہے، مطلب میں کوئی اس پہ خوش نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ الیکشن کا نتیجہ ہے، اس لیے ہمیں سراخوں پہ اسے لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ اجودھیا منڈل کی 5 سیٹیں جو ہیں وہ بی جے پی کو نہیں ملی، یہ بہت بڑی بات ہے، اور معاف کیجیے گا مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی وہاں پہ، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ تو یہ ایک سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے، آپ نے جو بات کہی، بی جے پی کی رولڈ اسٹیٹس ہیں، ان کے اندر ان کا رویہ تقریباً وہی رہنے والا ہے جو کہ ہم دیکھتے آئے ہیں، اور اس مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا ہے انہیں مدھیہ پردیش میں بھی دیکھا ہے، اتر پردیش میں بھی دیکھا ہے، اکبر نگر جو ایک لکھنؤ کے اندر جس کو ڈھایا گیا ہے، میں غیر قانونی تعمیرات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ان کا حامی بھی نہیں ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ان لوگوں پر ایکشن کیوں نہیں لیتے جنہوں نے وہ غیر قانونی تعمیرات اتنے دنوں تک ہونے دی اور باقی رہنے دی۔ سوال یہ ہے کہ خالی ایک ہی فریق کو سزا کیوں مل رہی ہے اور دوسرے فریق کو کیوں نہیں مل رہی ہے جس نے کہ انہیں بنانے کی اجازت دی اور ان کو ابھی تک باقی رہنے دی۔ اسی طرح مدھیہ پردیش میں جس طرح ہوا ہے، جی بلڈوزر چلایا گیا ہے، جی تو یہ تمام چیزیں مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی وہ اپنے رویے میں بی جے پی تبدیلی لائے گی، کیونکہ بہرحال یوگی جو ہے وہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنا پربھوتو بنائے رکھنے کے لیے، جسے کہتے ہیں اقتدار اعلیٰ کا، اپنا رعب جمانے کے لیے وہ تبدیلی کوئی نہیں آنے دیں گے، ہمیں یہ ماننا چاہیے۔ دیکھیے جہاں پر اپوزیشن کی این ڈی اے کے دوسرے دھڑوں کی حکومت ہے، جیسے مثال کے طور پہ آندھرا پردیش میں نائیڈو کی حکومت ہے جی، یا بہار میں نتیش کمار کی حکومت ہے۔ میں اصل میں نائیڈو اور نتیش کو ایک دوسرے معنوں میں لیتا ہوں۔ نائیڈو جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک کمیونسٹ بیک گراؤنڈ سے آئے، اور نتیش کمار جو ہے کرپوری ٹھاکر کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں سیاسی طور پہ، تو ان دونوں کا رویہ مستقل علیحدہ ہے دوسروں کے مقابلے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے جو آپ نے اچھی بات کہی اس وقت، بات یہ ہے کہ مودی صاحب کو ایک بات کا جواب دینا اور ہوگا، وہ یہ کہ وہ نائیڈو نے جس طرح سے اور ان کے بیٹے نے، نائیڈو کے بیٹے نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 4% جو مسلمانوں کو ریزرویشن دیا ہے وہ پسماندگی کی بنیاد پہ دیا ہے، مذہب کی بنیاد پہ نہیں دیا ہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، ہم یہ کب کہتے ہیں کہ آپ مذہب کی بنیاد پہ دیجئے؟ کہنے کو آپ مذہب کی بنیاد پہ دے رہے ہیں، یہ بتا دوں آپ کو میں، آپ کوئی ریزرویشن جو دے رہے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پہ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہندو ہے
تو وہ اسی وقت تک پسماندہ ہونے کی بنیاد پہ یا ایس سی ہونے کی بنیاد پہ ایس ٹی ہونے کی بنیاد پہ ریزرویشن کا حقدار ہے جب تک کہ وہ ہندو رہتا ہے. اگر وہ عیسائی اور مسلمان ہو جائے تو ونچت ہو جاتا ہے. جبکہ اس نے اپنا مذہب بدلا ہوتا ہے، اپنی ذات نہیں بدلی ہوتی ہے. اگر آپ ذات کی بنیاد پہ دے رہے ہیں تو پھر کس طرح سے اس پہ وہ کر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. لیکن ایسا ہے کہ جو اکثریت ہے بنیادی طور پہ 2/3 اکثریت تو نہیں ملی ہے، تو وہ فیصلے تو نہیں ہو پائیں گے. ظاہری بات ہے 2/3 اکثریت والے تو نہیں ہو سکتے، جو کہ 400 کے پار کے حوالے سے کوشش کی جا رہی تھی، تو وہ تو نہیں ہو پائیں گے. لیکن جو عام فیصلے ہیں جن کے لیے 2/3 اکثریت درکار نہیں ہوتی ہے، عام اکثریت درکار ہوتی ہے، وہ فیصلے ضرور کیے جائیں گے، چونکہ اس میں بہت سی پارٹیاں جو ہیں وقتی طور پہ ان کا ساتھ دینے پہ تیار ہو جائیں گی، جیسے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اچھا، آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ آپ نے اپنے شروع میں ہی بیان میں کہا میرے پہلے سوال کے جواب میں کہ مجھے لگتا ہے، اور میں اس بات سے بالکل علیحدہ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، کہ مسلمان بی جے پی کو ووٹ دیتا، لیکن بی جے پی نے مسلمان سے خود ہی دور کیا. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ مسلمان بی جے پی کو ووٹ دیتے جبکہ جگہ جگہ بلڈوزر چلائے گئے؟ نہیں، آپ ایک بات سنیے. جو میں نے اس لیے بات کہی کہ آپ نے پسماندگی کے نام پہ جو کھیل کھیلا تھا، عورتوں کے حوالے سے جو باتیں کی تھیں آپ نے مسلمان عورتوں کو ورغلانے کی، اس کی بنیاد پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں. دوسری ایک بات آپ کو میں اور بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ، آپ نے چونکہ سوال کر ہی لیا ہے تو میں بھی جواب دے دوں کہ دیکھیے بی جے پی دائیں بازو کی جماعت ہے. مسلمان بھی بائی اینڈ لارج دائیں بازو کی سیاست کرتا ہے اور پسند کرتا ہے. آپ کو میں یاد دلاؤں جب 1980 میں کے بعد بی جے پی کا جنم ہوا تو بی جے پی کے ساتھ جانے والوں میں کون تھے دلی کے اندر؟ اور جو بات چھوڑ دی دلی کی بات، دلی میں وائس پریزیڈنٹ کون تھے؟ مولانا اخلاق حسین قاسم جی، جمعیت العلماء کے تھے، دیوبند کے پڑے ہوئے تھے، ہم سب جانتے ہیں. ڈپٹی میئر کون تھا بی جے پی کا؟ مولانا امداد صابری. بیگم خورشید قدوائی جو تھیں وہ میٹروپولیٹن کونسل کی ممبر تھی جی. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں اور پیچھے اگر جائیں تو جنسنگ جس زمانے میں تھی، اس زمانے میں اس کا جھنڈا کس نے بلند کیا تھا؟ اس کا جھنڈا بلند کرنے والے انور علی دہلوی. آپ اس کے بعد دیکھیں بی جے پی کے دور میں بھی دیکھیں تو قصاب پورے سے اسماعیل صاحب جو مسلم اکثریتی علاقہ ہے، اور یہ جتنی سیٹیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اخلاق حسین قاسمی، امداد صابری جی، بیگم خورشید قدوائی، اسماعیل صاحب، یہ سب کے سب مسلم علاقوں سے آتے. لیکن جب بی جے پی نے 1984 میں 2 سیٹیں جیتی تو اس نے یہ طے کر لیا کہ اسے اب مسلمان نہیں چاہیے، مندر چاہیے. یہی انہوں نے اس دفعہ کیا ہے مودی کی قیادت جی. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اور آپ نے دیکھ لیا صورتحال کو. تو مسلمان تو بی جے پی سے ایک طرح سے دور نہیں ہونا چاہتا، لیکن بی جے پی مسلمان کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے. آپ مجھے بتائیے. اچھا، اور ایک بات مجھے افسوس یہ ہے کہ دیکھیے صرف بی جے پی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے بہت سی باتیں اپوزیشن کے حوالے سے کہیں، سب صحیح، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امتیاز جلیل اورنگ آباد، دھوبڑی سے بدر الدین اجمل جی، کشن گنج سے اختر الایمان اگر ہارے ہیں تو وہ سیکولر پارٹیوں کی وجہ سے ہارے. امروہہ کنور دانش علی جو ہارے ہیں وہ بی جے پی کی وجہ سے نہیں ہارے ہیں، بلکہ اپوزیشن پارٹیوں کے سازشوں کے نتیجے میں ہارے. تو ہمیں بنیادی طور پر سیکولر پارٹیوں سے بھی بہت زیادہ امیدیں نہیں رکھنی. مسلمانوں کو اپنا یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال آپ اپنے حالت کے بدلنے. بنیادی طور پہ بی جے پی کو تو ایک طرف ہمیں رکھنا ہی چاہیے، اس پہ تو کوئی ہمیں امید نہ محبت کی ہے نہ دشمنی کی ہے. لیکن جو سیکولر پارٹیاں بظاہر ہم سے محبت کا مظاہرہ کرتی ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ کوئی بہتر سلوک نہیں کرتی. ایک آخری سوال، تو کیا اس بار جس طرح سے آپ کی بات ہم سن رہے ہیں ابھی، تو اس سے یہ نشکرش نکالا جائے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اس بار مندر کے مدعے پہ کوئی سفلتا نہیں ملی؟ نہیں، ایسا ہے. دیکھیے بی جے پی کو تو معاملہ جو بی جے پی کو سمجھنا چاہیے وہ نہ خدائی ملا نہ وصال سے، نہ تو انہیں ماندہ مسلمانوں کا ووٹ ملا اور نہ انہیں ہندوؤں کا ووٹ ملا. فیض آباد کی سیٹ جس میں ایودھیا آتی ہے اس پر معاف کیجئے گا ایک شیڈول کاسٹ کا امیدوار جنرل سیٹ سے جیتا. یہ بڑی بات ہے اور یہ ہمیں سوچنا چاہیے، بی جے پی کو سوچنا چاہیے. کیونکہ بی جے پی نے کیا کیا کہ اپنی راجنیتی کو ایک طرح سے بھگارنے کے لیے انہوں نے وہاں کے جو سادھو سنت ہیں ان کا انادر کیا، اپمان کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہارے وہ بنیادی طور پہ. اور ایک بات جو اس الیکشن سے صحیح ثابت ہوئی ہے، اور میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں وہ بات، میں ہمیشہ سے، مجھے آپ بھی اس کے گواہ ہیں کہ اس ملک کی غالب ترین ہندو اکثریت جو ہے سیکولر ہے.
اس نے ایک دفعے یہ بتا دیا کہ وہ ٹھیک ہے بہت ہو گیا سمجھے 240 32 کم رہ گئے جبکہ 400 پار کی بات کر رہے تھے آپ اپنے کیا میں اکثریت بھی معمولی اکثریت بھی نہیں حاصل کر پائے یہ بڑی بات ہے اگر نتیش کمار اور نائیڈو مہربانی نہیں کرتے تو آپ سرکار بھی نہیں بنا پاتے اور انڈیا الائنس جو ہے اس نے اگر یہ طے کر لیا ہوتا کہ اسے سرکار نہیں بنانی ہے اور اسے دعویٰ پیش نہیں کرنا ہے تو یہ ایک طرح سے بڑی مسئلہ ہو جاتا